سورج نکلنے سے قبل قل هو اللہ احد پڑھنے سے کون سی طاقت ملتی ہے؟ مسلمان جان کر آج سے ہی اسے روز کی عادت بنا لیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے گزارش کروں گی کہ میرے چینل پر نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے آج سورج طلوع ہوا ہے اس سے پہلے ایسا کبھی ہم نے نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں سورۃ الاخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ یہ سورت ہر مسلمان مرد عورت بچہ بچی ہر کسی کو یاد ہوتی ہے۔ اس حساب سے ان کے فضائل کا حصول ہم میں سے ہر شخص کی دسترس میں بھی ہے۔ کیوں نہ ہم آج سے ہی ان فضائل کے حصول کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ سورۃ الاخلاص کی تلاوت اس کے فضائل کو سامنے رکھتے ہوئے کرنے کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال میں بھی یہ تمام اجر و ثواب لکھے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں اس سورت کی بڑی اہمیت تھی اور آپ مختلف طریقوں سے مسلمان کو اس کی اہمیت محسوس کرواتے تھے۔ احادیث میں یہ روایت کثرت سے بیان ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف موقع پر اور مختلف طریقوں سے بتایا کہ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ آج کی اس تحریر میں اس سورت کو سورج نکلنے سے پہلے 4 بار پڑھنے کی فضیلت بتائی جائے گی اور حضرت علی نے اس سورت کے کیا فضائل بتائے ہیں اور اس کو پڑھنے سے ہمیں آخر کیا حاصل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قریش کے لوگوں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے رب کا نسب ہم سے بیان کیجئے، تو اسی کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ خیبر کے کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اے ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت علماء کرام نے بتائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ جو شخص اس سورت کو سورج نکلنے سے پہلے 4 مرتبہ پڑھ لے گا اور پھر خدا سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جو حاجت ہوگی وہ ضرور پوری فرمائیں گے۔ روزانہ سورۃ الاخلاص باوضو ہو کر 200 بار پڑھنے سے 9 فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے، مثلاً دشمنی، قہر، فتنہ، ناراضگی۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو اللہ انسان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو غضب کے دروازے بند کر دیتا ہے اور رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس کے علاوہ 200 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس شخص پر 300 رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، رحمتیں ہی رحمتیں برسیں گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 300 رزق کے دروازے کھول دے گا۔ آج کل ہر شخص روزی کی پریشانی، رزق کی پریشانی اور نوکری کی پریشانی میں مبتلا ہے، تو جو شخص 200 مرتبہ اس سورۃ الاخلاص کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اللہ کہاں کہاں سے رزق عطا فرما رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ رزق کی بارش برسا رہا ہے۔ اور اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے علم سے آپ کو علم دیں گے، صبر اور سمجھ بھی دیں گے۔ اس لیے جو طالب علم ہیں، استاد ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی زبردست ہے۔
اور اس کا 5واں فائدہ یہ ہے کہ 66 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا 6واں فائدہ ہے کہ 50 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ اور 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں بنگلے عطا فرمائیں گے، اور ہر بنگلے کے 70,000 دروازے ہوں گے۔ یہ بہت مختصر سا وظیفہ ہے، اس لیے اسے ضرور کریں۔ اور 8واں فائدہ یہ ہے کہ 2000 رکعات نفل کا ثواب ملے گا۔ اور فائدہ نمبر 9 ہوگا کہ جب بھی مرے گا تو جنازے میں 1,10,000 فرشتے شمولیت اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ یہ خوبصورت وظائف ہیں جو ہم تک پہنچے اور بہت سے لوگوں نے آزمائے، اور ابھی بہت سارے فوائد ایسے بھی ہیں جو ابھی تک ہم سے پوشیدہ ہیں اور صرف اللہ ہی کی ذات جانتی ہے۔ تو اسی لیے اس وظیفے کو ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے۔ اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ جس کی اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد ہو کر مر جاتی ہو تو اس کو بھی چاہیے کہ 10 دن تک مسلسل سورۃ الاخلاص کو 20 مرتبہ پانی پر دم کر کے خود بھی پیے اور اپنی بیوی کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ میرے اللہ کے حکم سے جلد حمل ٹھہر جائے گا، اور جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد نہایت ہی فرما بردار ہوگی۔ اسی طرح جس شخص کی دعا پوری نہ ہوتی ہو اس کو چاہیے کہ وہ شخص روزانہ نماز عشاء کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر 11 بار سورۃ الاخلاص اس طرح پڑھے کہ کسی سے بات چیت نہ کرے، اور سورۃ الاخلاص مکمل پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرے۔ انشاءاللہ اس کی جو بھی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پورا فرمائیں گے۔ جس بھائی اور بہن کا کوئی کام اٹکا ہوا ہو اور وہ پورا نہ ہو رہا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ نماز عصر کے وقت 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص اس طرح پڑھے کہ ہر بار بسم اللہ کے ساتھ درود شریف بھی پڑھ لے، اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اس کا جو بھی کام اٹکا ہوا ہوگا وہ ضرور پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سورۃ الاخلاص روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔